ذکر کے مطلب بتا دینا. اس وقت نماز روزے کا یہ تو سب کو پتہ ہی ہے، تلاوت کا، قرآن کا، سنتوں کا، فرضوں کا، لیکن اس کے باوجود جب کسی کو اللہ کی طلب ہوتی ہے وہ نمازیں بھی خوب پڑھتا ہے، تسبیحیں بھی، تلاوت بھی، لیکن اس کو اللہ ملتا نہیں. کئی سال پڑھتا رہتا ہے، ملتا نہیں ہے. جب ملتا نہیں ہے نا تو مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے. یہ تمہارے 72 فرقے بنے نا تو اسی چیز سے بنے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ ملتا ہے وہ روحانیت کے ذریعے ملتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن بھی چھان مارا، نفل بھی پڑھے، تسبیحیں بھی پڑھی، اگر روحانیت ہوتی تو اسی میں ہوتی نا. اس کا مطلب ہے کہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے، یہ خیال. لیکن یہ خیال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. صرف تم کو اس رستے کا پتہ نہیں ہے. وہ بٹ شال والے کہتے ہیں کہ نماز روزہ کم سٹھو وہ رستہ کوئی دوجو. اللہ، یہ جو نماز روزہ نا یہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے. اور جب تم نماز پڑھتے ہو اس کے بعد جب دعا مانگتے ہو تو یہی کہتے ہو نا، اے اللہ جنت دے، کیونکہ جنت کے لیے تم نے سب کچھ کیا نا. اگر تم اللہ کے لیے کرتے تو کیوں کہتے اللہ جنت دے؟ یہی کہتے ہیں اے اللہ تو چاہیے. تو ہم نے کام ہی اللہ جنت والا کیا. اب جنت کے لیے بھی رستے میں 72 ڈاکو ہیں. تمہارے فرقے والے ڈاکو ہیں نا، وہ تم کو بہکاتے ہیں، پتہ نہیں 72 میں سے کسی ایک کوئی جنت ملے گی. اور وہ جو دوسرا رستہ ہے جو اللہ کو جاتا ہے وہ کون سا رستہ ہے؟ اگر وہ رستہ مل جائے مسلمانوں کو تو فرقہ بندی ختم ہو جائے، سارے مسلمان ایک ہی ہو جائیں. اب وہ رستہ کون سا ہے؟ جو اللہ کو جاتا ہے نا رستہ، وہ دل سے جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ دل ہم نے دیکھا ہے، جانوروں میں بھی دل ہے، تو یہ دل اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ یہی کہتے ہو نا. تو ہم کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا. یہ 2 جبڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے گوشت، اور وہ 2 پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا وہ بھی گوشت. اگر یہ گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کر سکتا ہے تو وہ بھی گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کر سکتا ہے. اللہ، اس تمہارے جسم میں کچھ مخلوقیں ڈالی گئی ہیں. ایک روح ڈالی گئی جس سے یہ حرکت میں ہوا، پھر روح کی آمدادی 6 اور روحیں ڈالی گئی، ان کا نام لطائف ہے، وہ اس سینے میں ڈال دی گئی. کسی کا کام سوچنے کے لیے، کسی کا کام بولنے کے لیے، کسی کا کام سونگنے کے لیے، کسی کا کام چلانے کے لیے. ایک مخلوق ایسی ڈالی گئی جس کا کام صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے. اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کو نہیں. یہ تو کام کاج کرتا ہے نا، اس کو وہ جو مخلوق اللہ اللہ کرنے کے لیے ڈالی گئی اس کو صرف عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. اب ایک مخلوق ہے جس کا کام ہے صرف بولنا، وہ مخلوق تمہارے سینے کے درمیان میں، اس کا نام ہے لطیفہ اخفا. یہ جو تم بولتے ہو نا اس مخلوق کے ذریعے بولتے ہو. اگر وہ مخلوق نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ گنگو کی بھی تو زبان ہے نا، کیوں نہیں بولتے؟ وہ مخلوق نہیں ہے جو بولتی ہے. اسی طرح وہ جو گوشت کا لوتھڑا دل ہے اس کے ساتھ بھی ایک مخلوق ہے، اس کا نام ہے قلب. صرف فرق یہ ہے کہ اخفا آزاد ہے، قلب جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی شخص اس مخلوق کو بھی جگا لے جس کا تعلق دل سے ہے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ گوشت کا لوتھڑا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. اب وہ جاگے گی کیسے؟ جس طرح کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے. میں اس کو روز توڑ کے دیکھتا ہوں، نہ اس کے اندر پر ہے نہ کوئی چیز ہے، تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا.
اس کا نام بیضا ہے. تمہارے اندر بیضا ناسوتی ہے. اس کے اندر ایک مرغ بند ہے, اس کے اندر ایک فرشتہ بند ہے. اللہ, اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے, اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے. اس کو مرغی چاہیے, اس کو مرشد چاہیے. جن سے ہم نے نعمت پائی, دنیا پر ہے کس کی شاہی. اب مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس انڈے کو گرمی پہنچائے گی. جب دیکھے گی ہیٹ زیادہ ہوگی اٹھ کے چلی جائے گی. اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گا. اب جب وہ انڈا پھٹے گا, اس کو کوئی نہیں سکھائے گا, بغیر سیکھے سکھائے چوں 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 کرے گا. کوئی نہیں سکھائے گا نا. کیوں چوں چوں کرے گا؟ اس کی فطرت ہے نا. اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا. کیوں اللہ اللہ کرے گا؟ اللہ اللہ اس کی فطرت ہے. اس وقت تم دیکھو گے میں اللہ اللہ نہیں کر رہا, میرے اندر کوئی چیز اللہ اللہ کر رہی ہے. یہاں پھر دو طرح کی تسبیح چلتی ہے. ایک زبان والوں کی تسبیح, وہ جو بازار میں بکتی ہے. ایک والوں کی تسبیح جو تمہارے اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے. تمہاری تسبیح تو یہ ہے نا. اب وہ تمہاری تسبیح نہیں ہے, وہ جو مخلوق جاگ اٹھی ہے وہ اس کی تسبیح ہے نا. اب تم اس کے استاد بن گئے کہ تیری تسبیح یہ ہے, تو اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملا. اب اس نے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کر دیا. وہ کبھی ملا تو کبھی ہٹا. وہ 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہو گیا, تم ڈٹ کر سوتے رہے, اندر اللہ اللہ ہوتی رہی. اس وقت سلطان صاحب نے فرمایا ہے, کچھ جاگ دے ستے ہو تو کچھ ستے ہو جاگ دے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری رات تسبیح رولتے رہتے ہیں, نفل پڑھتے رہتے ہیں, لیکن ان کا شمار سوئے ہوئے میں. اور کچھ لوگ بستروں سو رہے ہیں, ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. اللہ, حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں, ہمارے دل نہیں سوتے. اب یہ تو مرتبہ تم کو مل گیا نا. اب اللہ تک رسائی کس طرح؟ اب جب دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی, اب کوئی چیز جب آپس میں رگڑا کھاتی ہے, پانی سے رگڑا کھاتا ہے تو بجلی بنتی ہے. پتھر سے رگڑتے ہیں چنگاری اٹھتی ہے. اللہ سے رگڑ رکھاتا ہے تو نور بنتا ہے نا. اللہ, اب لوگ تسبیح سے اللہ اللہ کرتے ہیں, اس میں شک نہیں کہ تسبیح سے نور بنتا ہے. لیکن وہ اگر کام آیا تو یوم محشر میں کام آئے گا نا. اب تو تمہارے کام ہی آئے گا نا, کیونکہ وہ نور اندر نہیں گیا نا, وہ تو انگلیوں میں ہے نا. اب جو تمہارے اندر ٹک ٹک کے جب اس کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا, اس کا جب رگڑا لگا تو وہ نور باہر نہیں گیا, وہ نور تمہارے خون میں گیا. خون سے پھر تمہاری نسوں میں پہنچا وہ نور, نسوں سے پھر جو تمہاری روح ہے اندر, ان روحوں تک پہنچ گیا نا. جب روحوں تک پہنچ گیا تو وہ بھی بیدار ہو گئی نا, انہوں نے بھی پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دی نا. اللہ, تو پھر تم سوتے رہے نا تو وہ اپنے اللہ اللہ کرتی رہیں گی نا. قبر میں بھی جا کے اللہ اللہ کرتی رہیں گی, اور یوم محشر میں بھی اللہ اللہ کرتی رہیں گی نا. اللہ, اب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا, اگر عبادت کے لیے بنایا تو کام کیوں کرتا ہے پھر؟ سوچنے کے بعد اگر عبادت کے لیے بناتا تو اس کو پیٹ کیوں لگاتا؟ بھائی صرف فرشتوں کی طرح اللہ نہیں کرتا رہتا نا, پھر اس کا پیٹ کیوں لگایا؟ پھر شادی بھی کہا, شادی بھی کر, بچے بھی ہوں گے, کام کاج بھی کرے گا. تو ادھر کہا کہ ہر وقت اللہ اللہ بھی کر, میں نے تجھے بنائی عبادت کے لیے. اٹھتے بیٹھتے ہیں, تک روٹے لیتے, میرے ذکر کو خریدو فوق میں,